الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا نافذ لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد برادران اسلام، احباب طریقت، سلسلہ عالیہ مطہرہ قادریہ فاضلیہ اور دربار عالیہ قادریہ فاضلیہ لاہور عرس مبارک شہزادہ غوث الورا سجادہ نشین ہفتم اعلی حضرت عظیم البرکت سید السادات حضرت سید فاضل الدین شاہ صاحب گیلانی سرکار اعظم بٹالہ شریف حضرت کے 8ویں گدی نشین اور جانشین اور اللہ کے کامل ولی حضور غوث الثقلین و غیث الکونین کے منتخب فرد فرید اور سرکار اعلیٰ بٹالہ شریف کے فیوز اور برکات کو ایک عالم میں جلا دینے والے آپ کی نسبت مبارکہ سے غفلت کے مارے ہوئے بندوں کو نئی روحانی اور ایمانی زندگی عطا فرمانے والی عظیم شخصیت کا اسم گرامی ہے حضرت صاحب الارشاد فرد الافراد سیدنا و مولانا سید ظہور الحسین شاہ صاحب گیلانی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، ان کے عرس مقدس میں سراپا قدس میں میں اور آپ اپنے آقا کی بارگاہ میں روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت کی ذات اقدس
کسی بیان اور تعارف کی محتاج نہیں، ہم ان کے ذکر پاک سے اپنے قلوب کو جتنی بھی دنیا کی میل سیاہی ہو، ایسا اللہ کا کامل ولی ہے کہ جن کے ذکر پاک سے دلوں کی سیاہی دور ہوتی ہے اور مردہ دلوں میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ اللہ کے کامل ولی کا ذکر وہ سب سے قریب ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے مالک و خالق کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کی محبت سے اور اس کی معرفت سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں۔ بہت سے حوالہ جات ہیں، لیکن جتنا بھی وقت مجھے عطا فرمایا گیا اس بارگاہ عالی میں، میرے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ میرے جد کریم سگے میرے دادا حضرت سید صاحب عرس ظہور الحسنین شاہ صاحب گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بدست بیعت تھے۔ میرے دادا 4 بھائی ہیں، سید کرم شاہ صاحب، سید چنن شاہ صاحب، سید عالم شاہ صاحب کا میں پوتا ہوں، اور میرے والد حافظ الحدیث سید محمد جلال الدین شاہ، علماء کا حلقہ ان کو جانتا ہے، میں ان کا بیٹا ہوں۔ میرے دادا میری دادی تحصیل پھالیہ ضلع گجرات ہوتا تھا، اس یہاں سے پیدل سینکڑوں میل بن جاتے تھے، یہ سینکڑوں نہ کہیں لیکن 100 سے زیادہ ہی میل بنتے ہیں بٹالہ شریف کا سفر اگر پھالیہ سے ہو۔ تو میری دادی جان اور میرے دادا جان کاظمی سادات تھے، لیکن اپنے مرشد کریم سید ظہور الحسین رحمہ اللہ سے وہ محبت کرتے تھے کہ یہاں سے پیدل کئی مرتبہ پھالیہ کی سرزمین سے جا کر بٹالہ شریف میں آپ نے جبین نیاز جھکائی اور مرشد کیا ہے۔ یہ کرم عالی ہے کہ میرے والد رحمۃ اللہ 4 سال کی عمر میں آنکھوں سے نابینا ہو گئے، اور میری دادی محترمہ ان کو اٹھا کر بٹالہ شریف دربار پہ حاضر ہوئی۔ یہ 1919 کا واقعہ ہے۔ حضرت ثانی قبلہ حضرت ظہور الحسین رحمہ اللہ کے فرزند گرامی اور ہمارے مرشد عالی وقار سیدنا نظر محی الدین رحمہ اللہ قادری فاضلی حضرت کا دور سجادگی ہے، اور میری دادی جان اپنے بیٹے کو 4 سال کی عمر میں لے کر دربار حاضر ہوئی اور عرض کی حضور میرے پیر بینائی ان کی نہیں تھی مگر وہ شہنشاہ تھے، ہم تو فقیر لوگ ہیں، اور یہ میرے بیٹا چیچک کے عارضے سے آنکھوں سے معروم ہو گیا ہے، تو میں اس کے لیے آنکھیں لینے کے لیے دربار پہ حاضر ہوئی ہوں۔ بہت روئی۔ قبلہ عالم جو ان کے مرشد تھے، جن کے دست بیعت تھی میری دادی جان، ان کے دروازے دربار شریف کی بٹالہ شریف میں کنڈی اہلائی۔ حضرت قبلہ سجادہ نشین رحمہ اللہ نظر محی الدین رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا مائی جی اتنی زور سے آپ استغاثہ کر رہی ہیں، آپ جانتی ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں، دور نزدیک سے سن لیتے ہیں۔ عرض کی حضور میرا اتنی بے کسی ہے، میں اس بچے کے بارے میں پریشان ہوں۔ فرمایا آپ لنگر شریف پر قیام کریں اور کل میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سرکار نے جو بھی ان بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے عرض کی اجازت لی، صبح جو جملہ میری دادی جان کو فرمایا، 1960 میں ان کا وصال ہوا۔ میری ماں اپنی ساس سے میری دادی سے یہ روایت کرتی ہیں کہ دادی جان فرماتی تھی صبح اٹھ کے قبلہ عالم سید نظر محی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مرشد نے اللہ سے دعا منظور کرائی ہے، 4 بیٹے ہیں مائی آپ کے، 3 جو آنکھوں والے ہیں ان کا فکر کرو، یہ بچہ
تم یہ کہتی ہو کہ آنکھیں نہیں رہی، ٹھڈے کھائے گا، پنجابی میں جیسے کہتے ہیں، یہ ٹھڈے نہیں کھائے گا، آنکھ والے اس بچے سے راستہ پوچھ کر چلا کریں گے۔ کب فرمایا؟ جب میرا باپ حافظ الحدیث نہیں تھا، نہ کوئی جانتا تھا، 4 سال کا بچہ تھا، کچھ پڑھا نہیں تھا، اپنی ماں کے ساتھ بٹالہ حاضر ہوا۔ فرمایا 1960 میں میری دادی کا انتقال ہوا، کبھی پردے سے باہر نہیں آتی تھی، زندگی کے آخری دنوں میں آئی مسجد میں، اور اس وقت میرے والد رحمۃ اللہ علیہ سارے فنون علوم پڑھاتے تھے، درس ارشاد فرما رہے تھے۔ دادی سوٹی پر قریب آ کے کھڑی ہوئی اور بچے کتاب سامنے رکھ کے، جو لوگ عربی علوم پڑھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جتنی ہماری متن کی کتابیں ہیں زیر زبر نہیں ہوتے ان پر، اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ بچے قانون کو لگا کر خود اس کی اعراب اور حرکات پہچانے، اس وجہ سے جیسے قرآن پاک میں لگے ہوتے ہیں نا، کتابوں میں جو فنی کتابیں ہیں ان پہ نہیں ہوتے حرکات اعراب، اور اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ بچہ قانون سے، نحو سے، گرامر سے خود نکالے کہ اعراب اور حرکات کیا ہے۔ اگر زیر زبر سے پڑھے گا تو ساری عمر سمجھ نہیں پائے گا کہ اس کی ترکیب کیا ہے۔ اچھا، دادی جان نے جب دیکھا تو والد تو چونکہ آنکھیں نابینا تھے، تو بچہ جب پوری طرح قانون کو نہ سمجھنے والا ابھی پریکٹس میں ہوتا ہے تو غلطی کرتا، والد صاحب اس کو بتاتے کہ یہاں رفع پڑھو، یہاں ضمہ پڑھو، یہاں کسرہ پڑھو۔ تو میری دادی نے ان علماء سے جو ابھی پڑھ رہے تھے 6ویں سال میں، 5ویں سال میں، تو ان سے کہا بچوں تمہارے سامنے کتاب ہے، تمہاری آنکھیں بھی ہیں، میرے پتر دیاں تے اکھاں بھی نہیں، کتاب بھی نہیں سامنے، غلطی تو ان لگ دی، تمہیں بتاتا یہ ہے۔ انہوں نے کہا جیسے طالب علم سمجھتا ہے کہ اماں جی یہ قانون ہوتا ہے گرامر عربی کا، جسے آتا ہو بغیر زبر زیر پڑے ہوئے اسے پتا ہوتا ہے کہ اس پر اعراب کیا پڑھنا ہے۔ تو آپ کے بیٹے تو اس کو حفظ کیے ہوئے ہیں، اپنے اندر اتارے ہوئے ہیں، ہمیں تب نہیں دیکھنے کے باوجود پتا چلتا کہ ابھی قانون کا اجرا ہم نے نہیں سیکھا، انہوں نے سیکھا ہے۔ فرمایا پترو انہیں سیکھیا ہے تے تساں اج نہیں سیکھیا، لیکن میں ادو دی گل اج ویکھن آئی ہاں جدو انہیں بھی کچھ نہیں سی سیکھیا، تے تساں تے پڑھاندیاں ویکھ کے منیا نا کہ علماں دا حافظ ہے، تے میرے مرشد دے بیٹے نے مینوں اے 4 سال دا سی تے 10 چڑھیا سی کہ اے دا فکر نہ کر، اکھاں والے بھی اے کولوں راہ پوچھ کے ٹرن۔ دوستو میں اس دادی کا پوتا ہوں اور اس دادے کا پوتا ہوں جو پیدل یہاں سے پھالیا کی سرزمین سے بٹالہ شریف حاضر ہوتے رہے، اور سید ظہور الحسین رحمہ اللہ عالی وقار، عالی جناب، ہمارے دلوں کے بادشاہ، ان سے دستے شرف بیعت میرا دادا دادی دونوں رکھتے تھے اور رکھتے ہیں الحمدللہ۔ کیوں کہ یہ بھی میری دادی جان کا خود فرمان ہے۔ انہوں نے میری والدہ سے یہ کہا کہ جب ہمارے مرشد نے ہمیں بیعت کیا تو وعدہ کیا تھا کہ ظہور الحسین کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہوگا بوقت موت میری روحانیت موجود ہوگی اور اس کی زبان پر کلمہ میں جاری کراؤں گا۔ اور میری دادی جان سن 60 میں فوت ہوئی ہیں، میرے دادا 1935 میں فوت ہو چکا تھا۔ دادا جان کی موت کے بارے میں دادی نے یہ روایت کیا جو میری ماں نے مجھے بتایا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب سید عالم شاہ کی موت کا وقت آیا تو ہم لوگوں نے یاسین شریف پڑھی کہ روح کے لیے آسانی ہو، فرمایا ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وقت نہیں آیا، یاسین پڑھتے رہو، لیکن ابھی وقت میرا نہیں۔ انہوں نے کہا جی بابا جی آپ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا ہے اور یہ موت کی علامت ہے، حدیث پاک میں ہے مومن کے لیے۔ تو اس عرق کے بعد
فرمایا میرے پیر کا وعدہ ہے میں کلمہ تو پڑھ رہا ہوں، لیکن جب انہوں نے مجھے بیعت کیا تو کہا میں مرید کے پاس آ کر کلمہ پڑھاتا ہوں، اور جو نشان دیا وہ زندہ نشان تھا۔ فرمایا میرے پیر اس وقت فرخ پور میں آ چکے ہیں، فرخ پور میں، اور میرے پاس آنے والے ہیں، مجھے فرما رہے ہیں کہ میں کلمہ پڑھاؤں گا۔ اور پھر پڑھا، لیٹے ہوئے بہت ہی کمزور تھے، اٹھ کر بٹھایا گیا، کلمہ پڑھا، سب سے کہا مؤدب ہو جاؤ، میرے پیر تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد جان آفرین کے سپرد کر دی۔ حضرت جس شخص کو بیعت، اور یہ قادری طریقت کا فیضان ہے، میرے مرشد اعلیٰ حضور امام الاولیاء سیدنا غوث الثقلین و غیث الکونین غوث الارض والسماء کا فرمان ہے کہ جس سے سچی نسبت قادریہ سے جو متصف ہے میرا مرید، میں نے رب سے وعدہ لیا ہے کہ گمراہی پر یا کفر پر اس کی موت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ توحید پر اسے موت عطا فرمائے گا۔ بہجت الاسرار شریف میں یہ قول مبارک ملا نور الدین عبد الرحمن شتنوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میرے غوث پاک شہنشاہ کا یہ قول مبارک نقل فرمایا ہے۔ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ قادری ہم ہیں، اور اللہ نے فاضلی بھی بنایا وہ بھی ہیں، اور یہ مرشد جن کو یہ نسبت حاصل ہے، جیسے کہ میرے جد ان کے در کے خادم ہیں، میں جدی طور پر ان کا غلام ہوں، نوکر ہوں، میرا والد ان کی کرامت کا یہ علم، یہ سب چیزیں جو بھی ہوئی، 50 سال انہوں نے حدیث پاک پڑھائی۔ میں سمجھتا ہوں مرشد نے جب 4 سال کی عمر میں یہ بتا دیا تھا تو یہ سب کچھ کرامت ہے، ان کی کرامت ہے۔ آج بھی جو یہ لفظ بول رہا ہوں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قابل نہیں تھے، میرے ہم سادات ہیں، لیکن میرے دادا سے اوپر رشتوں میں بزرگ جو ہیں وہ سب زمیندار بھی تھے، کاشتکار تھے، اور یہی، لیکن علم سے، معرفت سے، نور سے، قرآن سے، حدیث سے انسلاک اور تعلق کا یہ جو وظیفہ اور سلسلہ ایک دنیا میں پہچانا جاتا ہے، یہ فیضان ہے سرکار بٹالہ سید ظہور حسین گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ آج بھی دل سے ہم ہر وقت تسلیم بھی کرتے ہیں، اور دنیا میں نے ہمیشہ امہ چینل کے پروگراموں میں، برطانیہ میں بھی یہ شعر پیش کیا جو حضرت فاضل جو گجراتی مشہور شاعر ہیں، فضل پیر فضل گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت سرکار بٹالہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ محمودہ دے ویک خزانے پیروں کدی نہ ڈولے، محمودہ دے ویک خزانے پیروں کدی نہ ڈولے، تے شرف ایازاں اتے رکھ دے فاضلیاں دے گولے۔ محمود و ایاز کا قصہ آپ جانتے ہیں نا، فرمایا وہ ایاز تو محمود بادشاہ غزنوی اس کا غلام تھا، محمود جو ہندوستان کا حاکم بھی ہوا غزنی سے آ کر، کہانی اس کی مشہور ہے، لیکن فاضل شاہ گجراتی اپنے اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ محمود کا غلام ہو ایاز تو محمودہ دے خزانے ویکھ کے اس شہنشاہ دے غلام کدی پیروں ڈولے نہیں کہ شاید وہ بڑا بادشاہ ہے، بادشاہ ساڈا غوث پاک بڑا ہے، تے غوث پاک کا پتر حضرت 9ویں صدی ہجری میں ہمایوں بادشاہ کے دور میں حضرت کے جد اعلیٰ یعنی اعلیٰ حضرت بٹالوی کے جد اعلیٰ 9ویں صدی ہجری میں حضرت پیر زین الدین گیلانی رحمت اللہ علیہ جس وقت نقیب الاشراف ہیں، ان کے یہ فرزند ارجمند ہیں، اور یہ 9ویں صدی ہجری میں ہمایوں بادشاہ کے ساتھ
ہندوستان میں اس لیے تشریف لائے کہ ہمایوں نے یہ عرض کیا کہ میں شیر شاہ کے بیٹے سے مقابلے کے لیے واپس اپنی سلطنت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ بابر کے بعد اس کی حکومت ختم ہو گئی، وہ ایران میں تھا، جب ایران سے واپس سوری دور میں آنے لگا تو بغداد شریف حاضر ہوا اور عرض کی حضور میں لشکر تو لے کر جاؤں گا لیکن میرا یہ ایمان ہے، میں مغل ہوں، میرا ایمان ہے کہ فتح ہوگی غوث پاک کی نسبت کی برکت سے۔ اگر آپ اپنا ایک شہزادہ مجھے عطا کریں کہ جس کو میں اپنے آگے سوار اپنی سواری سے آگے رکھوں تاکہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے ہندوستان کی سلطنت واپس عطا فرمائے، تو آپ نے اپنے لخت جگر، میں نے جیسے تاریخ میں دیکھا غالباً بدیع الدین سید بدیع الدین گیلانی حضرت کا اس میں شریف ہے، وہ دیے ہمایوں بادشاہ جب ہندوستان کی طرف ایران سے آیا تو اپنے سے پہلی سواری کے ہودج میں حضرت شاہ بدیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کو آگے بطور وسیلہ فتح کا، جیسے نبی پاک کا نام پہلی قومیں بھی فتح کے لیے لیتی پھر اللہ کے بارگاہ میں، تو غوث پاک شہنشاہ بغداد کے بیٹے کو بطور وسیلہ آگے رکھا، رب تعالیٰ نے سوریوں سے سلطنت واپس عطا فرمائی اور پھر 300 سال تک جو حکومت مغلیہ آج کی رہی ہے، تو یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت بٹالوی کے جد اعلیٰ سید بدیع الدین کا فیض ہے، اور اس کے عطیہ ہدیہ میں یہ جگہ جو تحصیل شکرگڑھ پرانی ضلع یہ گرداسپور ہے اور اب سیالکوٹ میں ہے، اس میں یہ علاقہ تھا، حضرت غوث پاک شہنشاہ بغداد سے کے حکم سے اس علاقے کو اپنے لیے پسند کیا، اور یہ ہمایوں بادشاہ کے دور میں یہ علاقہ آپ کے نام کیا گیا، اور اس طرح کوٹ جو تحصیل شکرگڑھ کا گاؤں ہے اس میں حضرت کے جد اعلیٰ، پھر آپ نے سفر فرمایا بٹالہ شریف کی طرف، بٹالہ شریف کے عام ہوا، پھر بٹالہ شریف سے حضرت کے نام گدی نشین وہ یہاں جلوہ فرما ہے، اور ہم غریبوں کو یہ فائدہ ہوا، اتنی بڑی رحمت ہو گئی کہ آج انڈیا میں جانا ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا، تو ان کے فرزند ارجمند یہاں تشریف فرما ہے اور آپ ان کی زیارت کرتے ہیں۔ حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ سرکار کے ساتھ خانقاہ فاضلیہ، ان کے صاحبزادے جن سے میری ملاقات زندگی میں ہوئی 1980 میں کئی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل کیا میرے والد صاحب کے حکم سے، حضرت قبلہ عالم سید بدر محی الدین گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر ان کے بعد شہزادگان حضرت سرکار سید الطاف محی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گیلانی قادری، اور پھر حضرت قبلہ سید راغب محی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر حضرت سید کامران محی الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور آج انہی کے خون انہی کی نسبت پاک، کیوں کہ روحانیت میں طریقت میں نسبت کو ہی دیکھا جاتا ہے، اور یہ نسبت پاک حضرت قبلہ صاحب الامر اس وقت جو حضرت کے گدی نشین 12ویں گدی نشین ہیں اور حضرت کے جانشین ہیں، آپ کے فیضان کے تقسیم فرمانے والے ہیں، قبلہ حضرت ڈاکٹر مفضل محی الدین گیلانی قادری فاضلی دامت معالیکم آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں، اور ہمیں پہ بھی نظر رحمت یقیناً فرما رہے ہیں۔ آسٹریلیا یہاں سے بہت دور ہے، 15 گھنٹے لگتے ہیں جہاز پر، لیکن اللہ والوں کی نظر میں قرب اور بعد کوئی نہیں، فاصلے وقت زمان اور مکان تیرے غلام، نفس ہستی تیری محفل میں تھمی ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی کے لیے قرب و بعد نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ولی اللہ کے دیے ہوئے نور میں سے دیکھتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الرقاق اٹھا کے دیکھو، آنکھ اس کی ہوتی ہے، قدرت رب کی ہوتی ہے۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، سرکار بٹالہ کی بھی نظر رحمت ہے، اور جو ارادت سچی لے کر یہاں بیٹھا ہے
وہ حضرت قبلہ عالم سید نظر محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں بھی ہے. حضرت قبلہ عالم جن کی میں نے خود زیارت کا اور صحبت کا شرف حاصل کیا، سید بدر محی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی نظر رحمت بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اور دوہرا کے پھر کہوں گا کہ محموداں دے بے خزانے، کوئی اندھیری چلے، دنیا میں گمراہی آئے، دنیا میں کسی قسم کا دور چل جائے، دل کی دنیا جن کی سرکار غوثیت مآب سے جڑی ہوئی ہے ان کے لیے یہ بالکل سچا ہے کہ محموداں دے بے خزانے پیروں کبھی نہ ڈولے. پیروں ڈولنے کا مطلب ہے کہ ان کا ایمان بھی کبھی ڈولتا نہیں. صرف پیر کہنا نہیں، ثابت قدمی کو سب چیز کہتے ہیں. محموداں دے بے خزانے اور پیروں کبھی نہ ڈولے، شرف عیاضہ اتے رکھ دے فاضلیاں دے گولے. ہم اس عہد کے لیے عرف پر آتے ہیں کہ عہد محبت تازہ ہے، عہد ارادت تازہ ہے. زمانے کی کچھ ہوائیں چلیں، دل کی دنیا جن سے آباد ہے. کیوں کہ انہوں نے رب کی توحید کا بیج ہمارے دلوں میں بویا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ رب کو مانو، تو ہم نے کہا ولی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ رب کا دوست. اور سادے لفظوں میں مرزا غالب نے ہمیں یہ کہا، غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست. اور رب دے یار غیر سمجھ کے تے نہیں نہ من دے، اوہ یار سمجھ کے، ولی سمجھ کے مننے آ. غالب کہتے ہیں غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. جو علی علی کرتا ہوں تو مجھے مشرک نہ سمجھ، کیونکہ علی جب اللہ کے ولیوں کا شہنشاہ ہے تو طریقہ یہ ہے کہ دوست کو منانا ہو تو پہلے اس کے دوست سے ملا جاتا ہے تاکہ ذریعہ اور سلسلہ قائم ہو جائے. تو ہم سرکار بٹالہ کی خدمت پہ حاضر ہیں، نسبت خداوندی، محبت خداوندی کے لیے حاضر ہیں. اور یہی توحید کی پہلی منزل ہے کہ سالک فقیر اپنے شیخ کے حوالے سے فنا فی الشیخ سے فنا فی الرسول، اور فنا فی الرسول سے فنا فی اللہ کی منزل کی طرف جاتا ہے. اور یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ نے، اللہ کے رسول نے بتایا. تو میں تشریح کا بھی وقت نہیں، جتنا کلام پڑھا تھا یہ خاص بات میں عرض کرنا تھا. اپنے کریموں کی بارگاہ میں تحفہ میرے پاس یہ تھا کہ ہم آپ کے ہیں اور نسلیں آپ کی ہیں، اور جس نے خدا کا ذکر سکھایا ہو اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی. جان سے بھی بندہ اس کا غلام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس آستان فیض کو بعد قیامت بھی جنتوں میں بھی قائم رکھے، اور اسی طرح مرید بیٹھے ہوں اور اسی طرح مرشدوں کی بارگاہ میں جنتوں میں بھی حاضری ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.